بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ پاکستانی چینل ہے ٹیلی ویژن سٹی 42، اس کے اوپر یہ خبر نشر ہوئی تھی۔ تو اس میں مسلمان عورتوں کو کیسے رہنا ہے، کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس ظلم و ستم سے کیسے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں، اس حوالے سے باہر کا پینل یعنی کہ یہود و نصارہ کی طرف سے ایک پینل انہوں نے ترتیب دیا، اور جس میں ایک کافرہ عورت جو ہے وہ اس حوالے سے مسلمان بیویوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان بیویوں کی رہنمائی کر رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے مطلب شانہ بشانہ مردوں کے چلنا ہے، اور اگر آج بھی ابھی تک ان کے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے کہ ایک کافرہ عورت جو ہے نا وہ مسلمان عورتوں کو ان کی آزادی کی جو ہے وہ جنگ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں، پھر آگے بیچ میں تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعلیم پر پینل بحث جاری ہے۔ ابھی آپ غور کیجئے، جو خبر نشر کرنے والی ہے یہ بھی یقیناً مسلمان ہی ہوگی، واللہ عالم مسلمان ہی آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ دیکھیں اس کا سٹائل، کپڑوں کا سٹائل، بالوں کا سٹائل، اور یہ بھی انہی اداروں سے پڑھ کے یہاں پہنچی ہے، تو اس کو آزادی مل چکی ہے، یہ اپنی آزادی کو حاصل کر چکی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے کس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات یہی ہیں، یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے خود سوچنا ہے۔ Message to those around you. Through your leadership, we have a real opportunity to help break the patterns that hold women back and to ensure that our children, your children, see a more equal world. The British government has committed to a foreign and development policy that consciously and consistently delivers for women and girls around the world, because gender inequality is unfortunately still too prevalent. ساتھیو، یہ کافر عورت کہہ رہی ہے کہ جناب ابھی تک جو خواتین ہیں نا ان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے اور ان کو برابری نہیں دی جا رہی، اور جو ہماری حکومت برطانیہ ہے اس کی خارجہ پالیسی نے نا یہ عزم کیا ہے کہ ہم جو خواتین ہیں پوری دنیا کی ان کو شعور دیں گے اور ان کو حق کے خود ارادیت دیں گے اور ان کو مساوات برابری دیں گے، اور ان لڑکیوں کو جو کہ ابھی بھی ظلم و ستم کا اور تشدد کا اور بدسلوکی کا جو شکار ہوتی ہیں اور جو ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، ہم ان کو جو ہے تحفظ دیں گے اور ان کو اس گند سے غلاظت سے نکالیں گے۔ اچھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک کافرہ عورت مسلمانوں کو کہہ رہی ہے، اور سامنے ساری مسلمان بچیاں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ مسلمان بچیوں کو تبلیغ کون کر رہی ہے؟ ایک کافرہ عورت۔ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کون کرتا ہے، مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی پیشوا کون ہونی چاہیے اور ان کو کن سے رہنمائی لینی چاہیے، آج کوئی بھی مسلمان بچیوں کو نہیں بتا رہا، اور نہ بچیوں کو بیچاری کو خود شعور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ارد گرد کا غلام ہے، تو ان کے جو آقا ہیں، جو ہمارے آقا ہیں آج کل، وہ ہمیں جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ ہمارے لیے اچھی چیزیں لاتے ہیں، جن کو ہم خیر سمجھتے ہیں، ان کو ہم اپناتے ہیں، اور ذلت اور رسوائی پھر ہمارا یوں مقدر بنتی چلی جاتی ہے، اور ہم غلامی کا توق گلے سے نہیں اتار پا رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ In addition to denying girls access to education, which could otherwise transform lives and communities, we still see violence and abuse taking place, which destroys lives. Globally, 1 in 3 women is beaten or abused in her lifetime. Women face acute challenges during conflict, where girls are 2.5 times more likely to be out of school than boys. And all too often, women around the world still face a lack of control or choice over their lives. There's a moral case for action, and it's compelling. And if I may quote from the father of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, "No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you." And I couldn't agree more. The theme for International Women's Day this year is #Press for Progress. And looking around what's happening around the world, it does feel as if change is coming. But the World Economic Forum Gender Gap Report in 2016. جی تو ساتھیوں، آپ نے یقیناً یہ ساری ویڈیو دیکھ لی، تو آگے یہ کافرہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کافر عورت کہہ رہی ہے کہ جی جو خواتین ہیں یہ بیچاری بہت جو ہیں وہ مشکل زندگی بسر کر رہی ہیں، بہت ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں،
اور زیادتیوں کا نشانہ بن رہی ہیں، اور ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو بانی تھا محمد علی جناح، میں اس کا میں حوالہ دیتی ہوں کہ وہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک عظمت کی بلندیوں پہ نہیں چڑھ سکتی جب تک آپ کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں. تو اب آپ غور کریں، سب سے پہلی بات کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ مسلمان بیبیاں کیسے رہتی ہیں اور ان کی آزادی کیا ہے، اور ان کے حکم جو ان کے احکام جو ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو احکامات فرما رکھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ان کو سکھاتی ہیں، کیا بتلاتی ہیں، ان کو کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا. تو اب غور کیجئے کہ جب ایک کافرہ عورت مسلمانوں کی رہبر بنے گی اور مسلمان بیبیوں کو جہاں سے پوری ہماری بہنیں بیٹیاں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو وہ پھر پڑھ کے کیا بن رہی ہیں؟ وزیر اعظم تک تو وہ بن گئی بیچاری، اب اس نے اس سے آگے کیا بننا ہے؟ یہ سارا کچھ اسلام کو قتل کر کے ہی تو وہ کر رہی ہیں. اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے روشن ہوتی، تو اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی رونق ہوتی، گھر کی زینت ہوتی، گھر کا روشن چراغ ہوتی. مگر معاملہ آج اس کے برعکس ہے. تو خدا را غور کیجئے یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو پڑھا ہی نہیں. آج کوئی ادارہ نہیں بچا یار کہ جہاں ہماری عزت نہیں پہنچی. تو ساتھیو، آج ہماری عزت جہاں تک رسائی حاصل کر چکی ہے نا، وزیر اعظم تک بن چکی ہے نا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے نہیں پہنچایا. اسے اسی کافرہ عورت کی تعلیم نے پہنچایا ہے جو یہ سامنے کھڑی ہو کے لیکچر دے رہی ہے، بتا رہی ہے. انہی کے ملکوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہم آج غلام در غلام در غلام در غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ اکبر. سکول و کالج کی تعلیم نہ انسان بنائے گی، کافر کی عقل ہے یہ تو کہاں مومن بنائے گی. غلام در غلام در غلام در غلام در غلام ہم بنتے رہیں گے تب تک، تعلیم اسلام کی نہ جب تک شمع جلائی جائے گی. اجازت دیجیے ساتھیوں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، انشاءاللہ تعالی باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا.